السلام علیکم 8th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ باب دوم ہے۔ نظر آ رہا ہوگا آپ کو؟ ٹھیک ہے، باب دوم ایمانیات اور عبادات۔ جو آپ نے پہلا باب پڑھا وہ باب اول تھا القرآن الکریم۔ اس میں آپ کو 2 صورتیں میں نے کروائیں جو کہ با لفظی و با محاورہ ترجمہ کے ساتھ تھیں۔ پھر اگلا ٹاپک ایمان اور عبادات کا آ جاتا ہے۔ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایمان سے ہے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر اور اللہ کے آخری نبی ہونے پر، حضرت محمد کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے باقی بھیجے ہوئے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھنا۔ پھر اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس مین ٹاپک کے بعد ہم جو سب ہیڈنگز پڑھ رہے ہیں، جو سب ٹاپکس ہمارے پاس آئیں گے وہ ہم پھر پڑھیں گے۔ ایمانیات، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ آخرت، یعنی آخرت کے قائم ہونے پر یقین رکھنا، اور ہماری شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمارا کردار کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا خوف اور ڈر اگر ہمارے دل میں موجود ہو تو یہ چیزیں پھر ہم اس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں یہ اچھا جو کمپلیٹ ریڈنگ ہے وہ آپ خود کریں گے کیونکہ ویڈیو میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ پیج نمبر 6 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھ لیجیے پیج نمبر 7 ہے، پھر آپ کے پاس پیج نمبر 8 ہے، اور پھر پیج نمبر 9 پر یہ لاسٹ اس کی ہیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، عقلی توجیہ اس کی اگلی ہیڈنگ ہے۔ عقلی توجیہ یعنی کہ عقل کے ذریعے اس کی وضاحت کرنا، عقلی طور پر اس کو ثابت کرنا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ لاجک مانگتا ہے کہ کب، کیوں، کیسے، کہاں۔ تو بطور مسلمان ہمارے پاس یعنی بطور انسان تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے بات جاننے کا، لیکن اب ہوا کیا کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دے کر بھیجا، اس میں بہت ساری جگہوں پر روز آخرت کے قائم ہونے کا یعنی کہ اعلان کیا یا اپنی آیات کے ذریعے ہمیں انفارم کیا۔ تو چونکہ نبی پاک پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر بھی، تو ہم اس چیز پر پھر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن جو قیامت ہے وہ قائم ہوگی اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس چیز پر بھی کہ تمام لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے پھر آپ یہ دیکھ لیجئے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کو اجر دے گا، ایون کہ دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نیکی کا اجر ضرور دے گا، تو انسان کے اندر یعنی نیکی کی بنیاد، یہ پہلی ہیڈنگ ہے، تو انسان کے اندر نیکی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بڑھتا ہے، چاہے اسے ظاہری طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی آئے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور کیا ہے جزا احسان کی مگر احسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ ظاہری طور پر تو ہمیں سم ٹائمز ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں لیکن اگلے بندے کو کوئی احساس نہیں، تو یہ مت سوچئے کہ نیکی کریں گے تو کوئی بندہ اس کا اجر دے گا یا اس کا ریگارڈ کرے گا۔ آپ کی گئی نیکیوں کے جو اجر ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ نہ صرف آپ کو پہنچتے ہیں بلکہ آپ کی اگلی جنریشنز کو بھی پہنچتے ہیں، اور نیکی کا بدلہ صرف یہ نہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے فلاں فائدہ چاہیے تھا، جو میں نے نیکی کی تو مجھے اس کا وہ اجر چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ ان نیکیوں کے ثمرات اور نیک بدلے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ضرور مل رہے ہوتے ہیں، جن کو میں بھی آپ کنسیڈر ہی نہ کرتے ہوں۔ بہرحال جی، اگلا جو ہے اثر کردار، وہ ہے اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ ظاہر ہے جو شخص دنیاوی فائدے پر نظر رکھتا ہے اس کا کردار اس شخص کے مقابلے میں نہیں آ سکتا جو آخرت کے اجر پر اور آخرت کے نقصان دونوں پر نظر رکھتا ہو۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برے اعمال پر سزا دے گا، وہ یقیناً اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، نیکی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے جو تیسری چیز ہے عقیدہ آخرت، شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک۔
اسٹیمولیٹ کرنا، شجاعت، بہادری، استقامت قائم رہنے سے ہے، یعنی کہ اپنے پوائنٹ آف ویو پر ڈٹے رہنا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، ایثار، قربانی دینا، بہادری، نیکی پر قائم رہنا اور قربانی دینے کا جو محرک ہے، یعنی جو ایک کہہ لیں کہ آپ کو موٹیویٹ کرنے والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اب آپ پڑھیں گے نا جب خود سے تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کو اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا اور حضرت ابراہیم بلا چونچرا کی اس آگ میں کود پڑے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلات اور شاہانہ زندگی کے بجائے باندھ کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ ان چیزوں کا اور ان تکلیفوں کا جو اجر ہے وہ آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ بہت بہتر صورت میں دے گا۔ اور یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں۔ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اس چیز کو جاننے اور سمجھے بغیر کہ بھی وہ تو نبی تھے نا، انہوں نے اتنی تکلیفیں دیکھی تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، وہ لوگ تو نبی تھے، اللہ کے مقرب تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ جو مثالیں ہیں انہوں نے جو تکلیفیں جھیلی وہ اسلام کی خاطر جھیلی، اور ہماری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمز ہیں۔ ہم نے تو ان جیسی تکلیفیں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو اسلام کو پھیلانے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہم سے تو اتنا نہیں ہو پا رہا کہ ہم خود ہی اسلام کی ہی تعلیمات پر پورا عمل کر لیں، تو تبلیغ تو بہت بات کی بات ہے۔ تو کم از کم یہ ضرور کیجئے کہ جتنی تکلیفیں لوگوں نے دیکھی تبلیغ کے سلسلے میں، اسلام کو پھیلانے کے سلسلے میں، اسلام کو قائم کرنے کے سلسلے میں، ان قربانیوں کا صلہ آپ اپنے طور پر صرف یہ دے سکتے ہیں کہ آپ نبی پاک کی محبت میں دین اسلام پر پوری طرح سے عمل کریں۔ یہ سوچیں کہ ہمارے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارے نبی کو تو یہ کام پسند تھا اس لیے میں کروں گا، کوئی اور کام ہے جو ہمارے نبی کو پسند نہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک کی محبت میں آپ کریے اور اس چیز میں ہی آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انصاف کہاں؟ اطمینان بخش جواب، یعنی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، رحم کرے گا، تو آپ پھر اپنے آپ کو درست راستے پر قائم رکھنے کی شعوری کوششیں کرتے ہیں۔ ایک مومن کے پاس اس کا جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے۔ اب وہ لوگ جو اس دنیا میں بھی بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو اسلام کا نہیں پتہ، وہ تو ذہنی طور پر بھی منتشر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا۔ لیکن ایک مومن کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور کچھ اچھا ہو رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہر دو صورتوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا سہارا جو ہے وہ بنے گا۔ اس کے بعد سچا سہارا اور امید کی کرن، سیم پوائنٹ آ گیا ابھی۔ یہ دیکھیں خودکشی کا بھی ذکر ہے۔ خودکشی کوئی کیوں کرے گا؟ خودکشی لوگ اس لیے کرتے ہیں جب وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، یعنی مایوس ہوتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، جب آپ اس عقیدے پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی جس حال میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ خودکشی کا کبھی بھی نہیں سوچتے، چاہے حالات جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا اور سچا سہارا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آپ کو اس کا کام بھیجا جائے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے، اس میں آپ کے پاس MCQs آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا شارٹ پہلا کوسچن میں آپ کو بھیجوں گی، اور یہ آپ سب نے بہت دھیان سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ کلاس۔